بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد علی شہزاد۔ دوستو، آج جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قسمت کیا ہے، تقدیر کیا ہے، نصیب کیا ہے، توکل کیا ہے۔ ہماری تاریخ کے اندر دو فرقے گزرے ہیں، ایک جبریہ اور ایک قدریہ۔ جو جبریہ فرقہ تھا اس کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اس کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اس کا قد کتنا ہوگا، وہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام کے تمام معاملات، رنگ، نسل، سب کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، انسان کے پاس اپنا ذاتی جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں۔ اس کے مقابلے میں جو قدریہ تھے ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے، وہ اپنے اختیار کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات اشعاری جو لوگ ہیں ان کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، ان کے نزدیک جو ہے وہ انسان کے پاس کچھ حوالے سے جو ہے وہ اختیار ہے اور کچھ حوالے سے جو ہے وہ انسان کے پاس جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ مولا علی کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا علی، انسان کے پاس جو ہے وہ کتنا اختیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک قدم جو ہے وہ اس کو اٹھاؤ۔ اس شخص نے جو ہے وہ اپنے ایک پاؤں کو اٹھایا تو آپ نے فرمایا دوسرے پاؤں کو بھی اٹھاؤ، تو وہ جو ہے وہ اس کو نہیں اٹھا سکا۔ تو آپ نے فرمایا انسان کے پاس جو ہے وہ اتنا اختیار ہے۔ تو المختصر کہ انسان کے پاس کچھ چیزوں کے بارے میں اختیار ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں انسان کے پاس جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ اب کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اختیار ہے اور کون سی ہیں جن کے بارے میں نہیں ہے؟ اب انسان کے جو والدین ہوتے ہیں وہ تو ایک تقدیر میں ہیں، جو بھی ہیں وہی ہوں گے، کون سا ملک ہوگا وہ بھی تقدیر میں ہے، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اختیار اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے، جیسے نظریات کو چینج کر سکتا ہے، عادات کو چینج کر سکتا ہے، خیالات کو چینج کر سکتا ہے، اخلاقیات کو چینج کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اختیار اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے، اور جن کا اختیار اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے پھر انہی کا جو ہے وہ جواب بھی لے گا اور انہی کا حکم بھی دیا۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے، فرمایا روزہ رکھو تو انسان جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور فرمایا کہ حج کرو۔ اور جہاں تک بات حج کی ہے تو حج کا حکم صرف انہی لوگوں کو دیا کہ جو کر سکتے ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا تھا میں و پرویں کا عامر، تن بہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں چن کے رادوں میں خدا کی تقدیر، تھا جو نہ خوب با تدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو قوم ہے اس قوم کے اندر جو ہے یہ ایک چیز رس بس گئی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اصل میں یہ تقدیر میں ہی اسی طرح لکھا ہوا ہے، انسان کی تقدیر ہی اسی طرح کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے یہ غلامی کے اندر جو ہے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جا چکی ہے، جس کو اشفاق صاحب نے اس طرح بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چڑیا گھر میں گیا، جب وہاں گیا تو وہاں ایک ہاتھی جو ہے وہ کمزور سی رسی کے ساتھ جو ہے وہ بندھا ہوا تھا، تو میں اس کو دیکھ کر پیچھے ہٹا۔ جب پیچھے ہٹا تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ اس سے ڈرے کیوں ہیں، پیچھے کیوں ہٹے ہیں؟ تو اشفاق صاحب فرماتے کہ میں نے کہا کہ ابا جان یہ ایک کمزور سی رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ کمزور رسی کے ساتھ نہیں بندھا ہوا بلکہ یہ تو خیال کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ جب یہ ہاتھی بچہ تھا اس وقت رسی جو ہے وہ طاقتور تھی اور ہاتھی کمزور تھا، تو ہاتھی نے مکمل زور لگایا مگر اس رسی کو توڑ نہیں سکا۔ جب توڑ نہیں سکا تو اس کا ایک خیال بن گیا کہ میں اس رسی کو کبھی بھی توڑ نہیں سکتا۔ اب یہ طاقتور ہو گیا مگر اس رسی کو جو ہے وہ اب بھی نہیں توڑ سکتا، اس لیے کہ یہ خیال کے ساتھ بندھا ہے۔ تو دراصل ہماری جو قوم ہے وہ وہاں جو ہے انگریزوں نے حکومت کی ہمارے اوپر، تو ہماری قوم بھی جو ہے اقبال نے کہا کہ یہ خیالات کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے تقدیر کے حوالے سے، صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ سے حدیث روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی عمر، اس کا رزق، وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، وہ کیا عمل کرے گا،
یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہیں، اور اسی حدیث پر جو ہے وہ جبریہ کا جو ہے وہ عقیدہ بیس کرتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ استاد ہے، اس کے 5-7 جو ہے وہ شاگرد ہیں، وہ کسی ایک شاگرد کے بارے میں یہ لکھ دیتا ہے کہ فلاں بچہ جو ہے وہ فیل ہوگا سال کے بعد۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ پیپر دیتا ہے، پیپر دینے کے بعد جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ استاد کے لکھے جانے کی وجہ سے فیل ہوا، بلکہ وہ نام محنت کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ فیل ہوا۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے جب کسی کے بارے میں لکھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، تو وہ سیم اسی طرح لکھا کہ اللہ پاک کے نزدیک تو تمام چیزوں کا علم جو ہے اللہ پاک کو تو ہے، تو اللہ پاک اپنے علم کی بیس پر لکھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور یا جہنم میں جائے گا، بلکہ اس کا اختیار تو انسان کو دیا۔ اور اسی لیے انسان کو جو ہے وہ پہلے خود محنت کرنی چاہیے، خود جو ہے وہ اس کو امپروو کرنا چاہیے، خود جو ہے وہ مکمل محنت کرے، اس کے بعد جو ہے وہ خدا پر جو ہے وہ اپنی تقدیر کو چھوڑ دے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو باندھوں یا کھول کر جو ہے وہ توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے اس کو جو ہے وہ باندھو، پھر جو ہے وہ توکل کرو۔ تو اسی کا نام جو ہے وہ توکل ہے، اور اسی کا نام جو ہے وہ تقدیر بھی ہے کہ انسان کو جو اللہ پاک نے جن چیزوں کا اختیار دیا ہے، کم سے کم انسان ان چیزوں کو تو امپروو کرے۔ اور اقبال نے بھی یہی کہا کہ جن چیزوں کا اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہے تو ان چیزوں کو امپروو کیا جائے، ان چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ ہم جو ہے وہ اپنی عادات کو درست نہیں کرتے، ہم اپنے جو ہے وہ خیالات کو درست نہیں کرتے، ہم اپنے نظریے کو، سوچ کو، عقائد کو درست نہیں کرتے، اور ہم ان تمام چیزوں کو بھی جو ہے وہ تقدیر پر ڈال دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔